اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور اگر آپ کو جھٹلائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل۔ انتم بریئون مما اعمل، تم بری ہو اس سے جو میں کرتا ہوں، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بری ہوں اس سے جو تم کرتے ہو۔ حق کی مخالفت میں کمر بستہ رہنے والوں کے اعمال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بری ہونے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمال اور مشرکین اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں۔ بحث و مناظرہ کرنے والے لوگ آخر وقت تک بلا وجہ اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں، مگر داعی حق جب دیکھتا ہے کہ مخاطب و ضد اور ہٹ درمی پر اتر آیا ہے تو مزید بات کرنے کے بجائے وہ کہہ کر الگ ہو جاتا ہے کہ اصل فیصلہ اللہ کے یہاں ہونا ہے۔ اللہ کی میزان میں جو شخص جیسا نکلے گا ویسا ہی اس کا انجام ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ وہ ہے جو بظاہر آپ کی طرف کان لگاتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، تو کیا آپ بہروں کو سناتے ہیں، وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہو۔ قریشی مکہ کے بعض کافر سرداروں اور دیگر مشرکین کے مکر و فریب کا بیان ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہو کر بظاہر بڑی توجہ سے قرآن حکیم سنتے تھے، لیکن ان کی نیت ہدایت حاصل کرنے کی نہیں ہوتی۔ ان کو غیر عاقل بہرے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ وہ ہے جو بظاہر آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت کی راہ دکھاتے ہیں، وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، خواہ وہ کچھ نہ دیکھتے ہو۔ سرداران قریش کا حق کے معاملہ میں نابینا ہونے کا بیان ہے۔ دل کی بصیرت سے محروم ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کے لیے مفید نہیں ہوتی۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ خود ہی اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر کے حق قبول نہ کرنے والے عذاب کے مستحق ہیں۔ یہ خود اپنے برے اعمال کے سبب اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اپنے اوپر ظلم یہ ہے کہ فکر و نظر یعنی عقل و بصیرت سے کام نہ لینا اور اپنے حواس اور صلاحیتوں کا استعمال نہ کرنا، یعنی حق اور باطل میں فرق کو نہ پہچاننا، اور اگر حق سمجھ میں آ جائے تو عناداً اس کی طرف سے منہ موڑ لینا اور خود اپنے اختیار سے برے کام کرتے رہنا۔ قدرت کی نشانیوں کو سمجھنے کے باوجود لہو لعب میں مشغول رہنا، یہ سب اپنی جانوں پر ظلم ہے۔ ایسا شخص دوسروں پر ظلم کرنے والوں سے زیادہ ظالم ہوتا ہے، کیونکہ اس کے نفس کا حق اس پر سب سے زیادہ ہے اور وہ اس کو مستحق رہنے پر تلا بیٹھا ہے۔
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، اور جس دن وہ انہیں جمع فرمائے گا تو انہیں ایسا محسوس ہوا گویا کہ وہ دنیا میں دن کی صرف ایک گھڑی ٹھہرے ہیں۔ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، ایک گھڑی، دن کی ایک گھڑی، ساعہ گھڑی کو کہتے ہیں، نہار دن کو۔ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، یقیناً خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ روز قیامت اللہ کے سامنے حاضر ہونے پر لوگ دنیا کی زندگی کو انتہائی مختصر تصور کریں گے۔ مجرم ایک دوسرے کو پہچان لیں گے لیکن یہ پہچان مفید نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن کو جھٹلا کر گمراہی میں پڑے رہنے والے ابدی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یہ آخرت اور عذاب کے جھٹلانے والوں کی جلد بازی کا جواب ہے۔ فرمایا کہ آج تو ان کو آخرت بہت بعید معلوم ہوتی ہے، لیکن جس دن وہ اکٹھا کیے جائیں گے اس دن اس دنیا کی زندگی کے متعلق ان کی سوچ یہ ہوگی کہ وہ اس دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ وہ ایک دوسرے کو اس طرح پہچانتے ہوں گے گویا ان کی ملاقات صبح و شام کا قصہ ہے، ہر بات ذہن میں اس طرح تازہ ہوگی گویا اس پر کوئی زمانہ گزرا ہی نہیں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي، اور اگر ہم عذاب کا کچھ حصہ آپ کو دکھا دے، نَعِدُهُمْ، جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو انہیں ہماری ہی طرف واپس آنا ہے۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو کر رہے ہیں۔ نافرمانوں کی گرفت اور ان پر عذاب کی دو صورتوں کا بیان ہے۔ ان مجرمین کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ظاہر کی جائے گی۔ ان کے تمام جرائم پر اللہ گواہ ہے، وہ آخرت کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، لہذا جب ان کا رسول آ جاتا ہے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر امت میں انہی میں سے رسول بھیجے جانے کا بیان ہے۔ رسول کی دعوت کا ساتھ دینے والوں کی نصرت اور ٹکرانے والوں کو سزا دی جاتی ہے۔ یہ فیصلہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ اللہ اتمام حجت سے پہلے کسی کو سزا نہیں دیتا۔ اس سے پہلے امت محمدیہ اور آپ سلام کا ذکر تھا، اور اب عام اقوام اور امتوں کا ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ ہر امت کے پاس اللہ کے احکام پہنچانے والے رسول بھیجے گئے ہیں تاکہ اللہ کی حجت تمام ہو۔ اتمام حجت سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دیا جاتا۔ جب لوگوں کے برے اعمال حد درجہ کو پہنچ جاتے ہیں تو اللہ ان کی طرف رسولوں اور نبیوں کو بھیجتے ہیں اور ان کو سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے اور حجت تمام کرنے کے بعد دی جاتی ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا۔ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ مشرکین کی ہٹ درمی کا بیان کہ عذاب کی تنبیہ کیے جانے پر وہ عذاب لے آنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جب گزشتہ آیت نمبر 46 میں عذاب کی وعید سنائی گئی تو کافروں نے سرکشی کے طور پر یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس عذاب کو لانے کا وعدہ کرتے ہیں وہ کب آئے گا، اس میں تاخیر کیوں ہے، اس عذاب کو جل لائیے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ دشمنوں پر عذاب نازل کرنا اور دوستوں کی مدد کرنا اور انہیں غلبہ دینا یہ سب مشیت الہی پر منحصر ہے، اور مشیت الہی میں ان باتوں کا ایک وقت متعین ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، جب آ جاتا ہے تو گھڑی بھر بھی دیر نہیں لگتی۔ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں خود اپنے لیے اختیار نہیں رکھتا نہ کسی نقصان کا اور نہ ہی کسی نفع کا، الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے، لکل امت الاجل ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اذا جاء اجلهم جب ان کا وقت مقرر آ جاتا ہے، فلا یستأخرون ساعتا تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں، ولا یستقدمون اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مشرکین کے مطالبہ کا جواب دو طریقوں سے دیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب نہیں لائیں گے، اللہ جب چاہے گا عذاب لے آئے گا۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک وقت ایک مدت مقرر کر دی گئی، عذاب کا وقت آ جانے پر اس پر قطعاً تاخیر نہیں ہو سکتی۔ قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ، آپ فرما دیجئے بلا تم دیکھو، ان اتاکم عذابہ اگر تم پر اس اللہ کا عذاب بیاتن و نہار رات یا دن کو آ جائے، ماذا یستعجل منہ المجرمون آخر وہ کون سی چیز ہے جس کی مجرم جلدی کر رہے ہیں۔ عذاب کی جلدی کرنے کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، عذاب مانگنے والے عذاب جیسی خوفناک چیز کے لیے جلدی کر رہے ہیں، حالانکہ اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ نمبر دو، رات یا دن کسی بھی وقت عذاب آ جائے تو اس وقت کیا یہ فوراً اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیے کہ اگر تم اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو آ جائے تو عذاب میں ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے مجرمین عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ عذاب تو رات یا دن میں کسی وقت بھی نازل ہو سکتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ عذاب سخت چیز ہے اس کے آنے کی جلدی کیوں مچاتے ہیں؟ ثم اذا ما وقع آمنتم به، کیا جب عذاب واقع ہو جائے گا تب تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ الآن وقد کنتم به تستعجلون، کہا جائے گا کیا آپ مانتے ہو حالانکہ تم تو اس عذاب کے لیے بڑی جلد بازی مچا رہے تھے۔ عذاب کا مطالبہ کرنے والوں کو در حقیقت عذاب پر یقین نہیں ہے، ان کا یہ تقاضا محض جھٹلانے اور مذاق اڑانے کی نیت سے، فی الواقع عذاب کے ظاہر ہونے پر انہیں یقین آ جائے گا جو اس وقت بھی سود ہوگا۔ اللہ کا دستور اور قانون ہے کہ وہ انسانوں کی توبہ کو اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک موت کے فرشتے سامنے نہ آ جائے، اس پر جان کنی شروع نہ ہو جائے، لیکن جب موت کے فرشتے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر کسی طرح اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ واقعاتاً عذاب آ جانے پر ظالم کا انجام بیان ہوا ہے، ان کے اعمال کے بدلے انہیں ہمیشہ جہنم عذاب چکنے کا حکم دیا جائے گا۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر ان لوگوں سے کہا جائے گا جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد، ہمیشہ کا عذاب چکو، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، کہا جائے گا کیا تمہیں تمہارے کیے کے سوا کسی اور چیز کا بدلہ دیا جائے گا؟ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ حق ہے؟ قُلْ وَرَبِّي، آپ فرما دیجئے ہاں میرے رب کی قسم،
انہو لحق، یقیناً یہی حق ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ مشرکین بطور استہزاء تمسر امیز لہجہ میں قیامت کے متعلق سوال کرنے کا بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی قسم بیان فرما کر قیامت کے حقوق اعلان کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ مشرکین اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور اس کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے۔ اہل عرب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اپنی اصلاح نہ کی تو تم کو آخرت کا عذاب پکڑے گا۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ دراصل پیغمبر اسلام کی تنبیہ کو بہت ہلکا سمجھ کر نظر انداز کر رہے تھے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔